الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ الحمدللہ ہماری 7ویں کلاس ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ تفصیل کے ساتھ ہم واقعات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اب تک ہم پہنچے ہیں تعمیر کعبہ کے واقعے تک۔ یہ بتائیے کہ جب تعمیر کعبہ ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی 35 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا جو وقت تھا وہ قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں تھیں، بہت ساری ایسی علامات آپ کے بارے میں ظاہر ہو رہی تھیں جن سے اشارے مل رہے تھے کہ آپ مستقبل میں اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے۔ جب آپ شام کی طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ 25 سال عمر۔ اچھا، اس راہب کا نام بتائیں جس نے آپ کے بارے میں وہاں یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے۔ نستورہ پا کے ساتھ، پا طوطے والی، نستورہ، یا بعض روایتوں میں نستور بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ آپ کی شخصیت بالکل غیر معمولی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدم قدم پر آپ کی حفاظت بھی کی جا رہی تھی، باوجود اس کے کہ سارا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا، اور آپ کی بہترین اور اعلیٰ انداز میں ایسی تربیت فرمائی کہ جس سے آہستہ آہستہ نبوت اور رسالت جو ہے اس کی طرف آپ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آپ کی تیاری کے مراحل تیزی کے ساتھ طے ہو رہے تھے۔ 6 صدی عیسوی کا جو دور ہے یہ دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ 6 صدی عیسوی میں آپ کی بعثت ہوئی۔ 6 صدی عیسوی جو ہے یہ بالاتفاق انسانی تاریخ کا سب سے تاریک ترین دور ہے، انتہائی تاریک، اور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسانیت پوری طرح پستی کی طرف جا چکی تھی۔ مکمل طور پر لوگوں نے اپنے رب کو فراموش کر دیا تھا۔ زندگی میں کیوں آئے، مقصد زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اسی طرح آخرت کا جو تصور ہے یہ چیزیں بالکل محو ہو چکی تھیں، اور اپنے انجام سے بالکل غافل تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اور اچھے برے کی تمیز، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز یہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور اس وقت جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک طرف رومی تھے اور دوسری طرف ایرانی تھے، یہ مشرق اور مغرب کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے،
اور دنیا کے اندر ہر قسم کی خرابی کے، بگاڑ کے، فساد کے عالم بردار تھے، اور ان کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے عیش و عشرت میں، عیاشیوں کے اندر غرق تھے۔ ان کے ہاں ساری توجہ اسی طرف تھی کہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آسائشیں، سہولتیں اور عیاشانہ زندگی، ساری تگ و دو اسی کے لیے تھی۔ جزیرہ نماء عرب جو تھا یہ بھی پوری طرح تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور ظلمت، تاریکی اور پستی کی وہ آخری منزل تھی جہاں اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ اب اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اور جب اس قدر بگاڑ آ جائے پھر معاملہ کسی مصلح کا یا معلم کا یا کسی ایک سکھانے والے لوگوں کا، یہ پھر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ایک ایسے نبی اور رسول کی بعثت کا وقت آ پہنچا تھا کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی کایا کو یکسر پلٹ دیا، اور یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ انسان کو انسان بنانے کا اور دوسروں کے دروں سے ہٹا کر اللہ کے در پہ جھکانے کا وقت آ پہنچا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مقصد زندگی کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، حقوق کی پامالی جو ہے ان کو ختم کیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس احسان کو، احسانات، انعامات اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے انعام اور احسان کو ذکر کیا ہے اور جتایا ہے، وہ انداز بالکل منفرد ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ البتہ یقیناً اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، آپ ان کے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، اگرچہ فرمایا کہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اس سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ اور چیزیں عطا کی گئی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہید عطا کی گئی اسی نبوت اور رسالت کی کہ آپ جہاں سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ آپ کو سلام کہا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ چیز عطا کی گئی کہ جس درخت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا یا جس پتھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو وہ آپ کو سلام کہا کرتا تھا۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ انی لا اعرفہ الان، فرمایا میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، میں بھی اسے جانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا اس بھاری بوجھ کے لیے جو آپ پر ڈالا جانے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ درخت اور حجر جو ہیں، یہ حجر اور شجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بیان فرماتے ہیں
کہ میں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ہم مکہ مکرمہ، میں آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے مضافات میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ یا درخت رستے کے اندر آتا وہ آپ سے کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو آپ کی نبوت اور رسالت کے جو مراحل شروع ہوئے ان میں سے یہ بھی چیز تھی کہ آپ خلوت اختیار کیا کرتے تھے، تنہائی اختیار کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی تھی۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا اور لوگوں کے درمیان زیادہ وقت گزارنا آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ خلوت اور تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور اصل میں یہ اس لیے تھا کہ معاشرے کی حالت دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا تھا کہ لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کو تیار کیا، اپنے معبود کو خود بنایا، خود ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر مٹی آ جائے، گرد آ جائے، کوئی اس کو نقصان پہنچا جائے، خود ہی اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے ان کو۔ تو اب ایسی بے جان چیزوں کے آگے، ایسے بتوں کے آگے جھکتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم ہوا کرتے تھے اور جس طرح ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، آپ اس ساری صورتحال پر بہت زیادہ کڑتے تھے، تو خلوت نشینی آپ نے اختیار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بہت زیادہ آزردہ تھے اور بہت زیادہ بیزار تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جو طبیعت ہے یہ خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئی، اور ہوا یہ کہ آپ غار حرا کے اندر جانے لگے۔ آپ غار حرا کے اندر جانے لگے۔ یہ وہی غار ہے جہاں آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی، جبریل امین پہلی وحی یہیں لے کر آئے۔ غار حرا یہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں بیت اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں بیت اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل النور ایک پہاڑ ہے، اس کو حرا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اسی غار کی نسبت سے اس کو حرا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کو جبل النور، اصل اس کا جو نام ہے وہ جبل النور ہے، اس کی چوٹی پر یہ غار واقع ہے۔ تو یہ ایک بڑا مختصر سا اور ایک بڑا تنگ سا غار ہے، اور ایک بڑا دشوار رستہ ہے، یعنی چڑھائی ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر وہاں جا کر وہاں پہنچا جاتا ہے۔ اس غار کی جو لمبائی ہے 4 گز ہے، اور جو چوڑائی ہے وہ 2.25 گز ہے، یعنی طول اس کا 4 گز ہے اور عرض اس کا 2.25 گز ہے اس غار کا۔ یہ جو خلوت نشینی آپ نے اختیار کی، اس سے پہلے بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اس خلوت کو اختیار کرتے تھے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے، وہ رمضان کے مہینے میں خلوت اختیار کرتے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا تو غار حرا میں چلے جاتے اور پورا مہینہ وہیں بسر کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں تاریخی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا مہینہ غار حرا کے اندر گزارتے تھے، معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گوشہ نشینی اختیار کرتے اور وہاں پورا مہینہ بسر کرتے۔ جو بھی مسکین آتا اس کو کھانا کھلاتے،
تو سب سے پہلے یہ آغاز انہوں نے کیا آپ کے دادا عبد المطلب نے. پھر قریش کے دوسرے لوگ بھی بعض ایسے تھے جو غار حرا میں عبادت کی نیت سے جاتے تھے. غار حرا میں عبادت کی نیت سے جاتے, گوشہ نشینی اختیار کرتے. ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چچا زاد تھے, وہ بھی اس عمل کی بطور خاص پابندی کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا جاتے ہیں اور وہاں آپ کئی راتیں بسر کرتے. زاد راہ بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے. ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی. آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے, تنہائی اختیار کرتے, علیحدگی اختیار کرتے اور کئی دن وہاں پر عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن چکا تھا کہ آپ رمضان کا سارا مہینہ غار حرا کے اندر گزارا کرتے تھے. رمضان کا سارا مہینہ آپ غار حرا میں گزارتے اور اس دوران میں ایسا ہوتا کہ اگر کوئی مسکین آ جاتا آپ اس کو کھانا کھلاتے, اور پھر جب آپ غار سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں آپ حاضر ہوتے. آپ بیت اللہ میں حاضری دیتے, بیت اللہ کا طواف کرتے, پھر اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اب پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ وہ رمضان کا مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. غار حرا کے اندر آپ کیا عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے حدیث کے اندر. یعنی کیونکہ اس وقت جب ابھی آپ پر وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا, آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, قرآن کیا ہے, ایمان کیا ہے, آپ کو علم نہیں تھا. تو کوئی وہاں آپ کی جو عبادت کی کیفیت ہے وہ واضح نہیں ہے کسی بھی روایت کے اندر. اب اس میں علماء نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا غار حرا کے اندر. بعض کہتے ہیں کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق. بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے. بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے. بعض نے کہا کہ یہ عبادت آپ کی دین ابراہیمی کے مطابق تھی, ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق تھی. اور علماء نے اسی بات کو ترجیح دی ہے, یعنی جو چیز حقیقت کے جو بات زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ آپ کی عبادت کا وہاں جو انداز تھا وہ دین ابراہیمی کے مطابق تھا. کیونکہ بیت اللہ کا جو طواف ہے اس سے بھی اسی بات کو تقویت ملتی ہے. یہ بیت اللہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا نا, تو اس سے بھی اسی چیز کو تقویت ملتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر جہاں اس حدیث کی شرح کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیتحنثو کا لفظ آیا ہے نا, فیتحنث فیہ, تو راوی نے اس کی وضاحت کی وہو التعبد, کہ فیتحنثو سے مراد ہے عبادت کرنا. تو کہتے ہیں یہ فیتحنثو یتحنفو کے معنی میں, یتحنفو حنیفیت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حنیفیت کا ذکر کیا نا, تو فیتحنثو یتحنفو کے معنی میں ہے یعنی کہ آپ حنیفیت کی پیروی کرتے تھے. یہ حنیفیت دین ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کا دین.
وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے کلام کے اندر اکثر فا کو ثا سے بدل دیتے ہیں، فا کو ثا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ اصل میں تھا یتحنفو، حنیفیت اختیار کرتے، تو فا کو ثا سے بدلا، اور اہل عرب کے ہاں یہ چیز عام ہے تو اس کو فیتحنثو جو ہے وہ کہا گیا۔ تو ابن ہشام کی جو روایت ہے اس میں فیتحنفو کے الفاظ آئے ہیں، یتحنثو کے الفاظ صحیح بخاری کے اور دیگر کتب حدیث میں، تو ابن ہشام میں جو الفاظ بیان ہوئے وہ فیتحنفو کے الفاظ بیان ہوئے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ تحنث اس سے مراد یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، ان سے دور رہنا، یہ مراد ہے، اور یہ بھی عبادت، گناہوں کو چھوڑنا بھی عبادت ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے الگ تھلگ رہنا، شرک سے آپ بیزار تھے، لا تعلق تھے، ظلم نہیں کرتے، ظلم سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، اس طرح کی غلط چیزوں سے آپ بالکل الگ تھلگ تھے، تو یہی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو آپ کی عبادت یہی تھی کہ آپ وہاں غار حرا میں گناہوں سے الگ تھلگ رہ کر خلوت نشینی اختیار کرتے، گناہوں سے الگ تھلگ، پورے معاشرے سے جو کہ سب گناہوں کی لپیٹ میں تھا اس سے علیحدگی اختیار کرتے۔ تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ علیحدگی اختیار کرنا، گوشہ نشین ہو کر تدبر اور تفکر کرنا، اسی کا نام عبادت۔ تو آپ تدبر کرتے تھے، تفکر کرتے، سوچتے تھے کہ یہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کے بارے میں، اور پھر کائنات کے بارے میں، مقصد زندگی کے بارے میں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، تو آپ تدبر اور تفکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ تدبر اور تفکر جو آپ کا تھا، تو یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ جس عظیم الشان مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقرر فرمانا چاہتا تھا اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ پر ڈالنا چاہتا تھا، تو یہ خلوت نشینی اسی کی تیاری کا ایک بڑا اہم مرحلہ تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز وہ سچے خواب ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا یہ سچے خوابوں سے ہوا، سچے خوابوں کے ذریعے سے آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ علقمہ بن قیس رحمہ اللہ جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے تو پہلے خواب میں وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کو نیند کے عالم میں وحی کی جاتی ہے، جب ان کے دل مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر بیداری کے عالم میں وحی کا نزول شروع ہوتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی روایت ہے صحیح بخاری میں، اس میں بیان فرماتی ہیں اول ما بدئ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی کا آغاز ہوا وہ سچے اور اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب اور سچے خواب۔ تو نیند کی حالت میں آپ کو یہ خواب آتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ طلوع سحر کی طرح بالکل سچا ثابت ہوتا، بالکل جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر سامنے آتا عملی زندگی میں۔ یعنی جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا،
جس طرح صبح کی روشنی ہوتی ہے بالکل مطلب واضح ہوتی ہے اور چھا جاتی ہے، تو اسی طرح آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سچا ثابت ہوتا، بالکل واضح ہو کر آپ کے سامنے آتا آپ کی عملی زندگی کے اندر۔ تو یہ جو خواب ہیں ان کا نبوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کی وحی کا جو آغاز ہوا وہ خوابوں کے ذریعے سے ہوا، پہلے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خوابوں کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له، لوگوں نبوت کی بشارات میں سے اب صرف سچے خواب باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ باقی ہے۔ کوئی مسلمان خود یہ خواب دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے، خود اس کو خواب آئے اپنے بارے میں یا اس کے بارے میں کسی دوسرے کو خواب آئے۔ آپ نے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ فرمایا رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اس کی شرح کے اندر، اس کی وضاحت کے اندر علماء کہتے ہیں کہ وحی کے نزول کا جو دورانیہ ہے وہ 23 سال ہے۔ وحی کے نزول کا جو دورانیہ ہے کسر کی عدد نکال کر وہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اس مدت میں جو پہلے 6 مہینے ہیں ان میں جو وحی ہے وہ سچے خوابوں پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیداری کے عالم میں آپ پر وحی نازل ہوئی اس سے پہلے 6 مہینے تک خوابوں کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، خوابوں میں وحی آتی رہی 6 مہینے تک۔ تو یہ کل مدت کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ یہ 6 مہینے 23 سال کی جو کل مدت ہے وحی کے نزول کی، تو اس میں سے جو 6 مہینے شروع کے ہیں جس میں خواب میں آپ کو وحی آتی تھی، تو یہ کل مدت کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں کہ خوابوں کا جو سچائی کا معاملہ ہے اصل میں انسان کی اپنی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنا آدمی سچا ہوگا اتنا خواب بھی اس کا سچا ہوگا، اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بیان فرمائی کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو گفتگو میں سب سے سچا ہوگا۔ تو آپ چونکہ انتہائی صادق تھے، انتہائی امین تھے، جو خواب بھی آپ نے دیکھا وہ بالکل 100/100 حقیقت پر اور سچائی پر مبنی تھا۔ چھ مہینے تک خوابوں کے ذریعے سے آپ پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ پھر بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کو وحی دے کر آپ کی طرف غار حرا میں بھیجا گیا۔ یہ دن سوموار کا دن تھا، یہ دن سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور یہ تعیین دن کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو مختلف باتیں آپ نے بیان فرمائی تھیں کہ فیہ ولدت، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میری وفات ہوگی۔ تو ایک بات یہ بھی بیان فرمائی وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ جبریل امین جو سب سے پہلی وحی لے کر آئے وہ یہ پیر ہی کا دن تھا۔ مہینہ کون سا تھا؟ اس مہینے کی باقاعدہ تعیین تو حدیث کے اندر نہیں ہے، جہاں یہ لمبی روایت صحیح بخاری کی جس میں ذکر ہوا کہ جبریل امین وحی لے کر آئے، وہاں مہینہ بیان نہیں ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نزول کا جو مہینہ ذکر ہوا ہے وہ رمضان کا مہینہ ذکر ہوا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا، تو پیری کا دن تھا اور اسی کی رات تھی۔ جو رات اور دن ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ تو سیرت نگار جو ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہے مہینہ کون سا تھا۔ بعض نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، اسی وجہ سے جو قرآن کی یہ آیت ہے اس کی بنا پر، لیکن بعض دوسروں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یعنی ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب ان دونوں اقوال کو جو جمع کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان دونوں اقوال میں، یعنی ربیع الاول اور رمضان والے مہینے دو الگ الگ قول آ گئے نا کہ وہی نازل ہوئی، بڑی خوبصورت تدبیر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ پر جو وحی نازل ہوتی رہی خواب میں ہوئی، تو یہ جو وحی خواب میں آئی یہ سب سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ پر خواب میں وحی کا جو نزول ہے اس کا آغاز ہوا، تو ربیع الاول سے آپ 6 مہینے لگا لیں، اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں پھر بیداری کے عالم میں وحی نازل ہوئی۔ تو سچے خوابوں کی صورت میں جو نبوت کی ابتدا ہوئی یہ ربیع الاول کے مہینے سے ہوئی، اور بیداری کے عالم میں جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ رمضان المبارک کے مہینے سے ہوئی۔ اختلاف ختم ہو گیا، دونوں باتوں کے اندر تطبیق ہو گئی۔ اب تاریخ کون سی تھی رمضان کی، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال، بعض نے کہا 7 رمضان تھا، بعض نے کہا 17 تھا، بعض نے کہا 18 تھا، اور بعض نے کہا 21 رمضان المبارک تھا۔ تو 21 رمضان المبارک والا جو قول ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، اکثر سیرت نگاروں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ حدیث کے اندر جو پیر کے دن کا ذکر ہوا ہے تو اس سال 610 عیسوی میں 610 عیسوی میں رمضان المبارک کے اندر جو پیر کے دن آتے ہیں یا 7 تاریخ کو آتا ہے یا 14 تاریخ کو آتا ہے یا 21 کو آتا ہے یا 28 کو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو 21 والا جو قول ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو لیکن بعض ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ل24 لیلۃ خلت من رمضان، آپ نے ذکر کیا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، سب کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو قرآن حتیٰ کہ جو صحف ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں دیے گئے۔ تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا کہ 24 دن گزرنے کے بعد، یعنی 25ویں رات، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی اس وقت قمری مہینوں کے حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، بیداری والی وحی، جس میں جبریل امین غار حرا میں آئے، باقاعدہ نبوت اور رسالت جو آپ پر عطا کی گئی۔ قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی، یہ اس حساب سے ہے جو علماء نے کہا کہ 21ویں رات تھی۔ اور شمسی حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے اور 20 دن تھی، 39 سال 3 مہینے اور 20 دن تھی۔
اور اس کی جو تفصیل بیان ہوئی وہ صحیح بخاری کی روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی، تو آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل روشن ہو کر ظاہر ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی، آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے، کئی راتیں گھر میں تشریف نہ لاتے، عبادت کے اندر مصروف رہتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو زیادہ راہ ساتھ دے دیا کرتی تھیں، چند دن گزارنے کے بعد پھر واپس تشریف لاتے اور پھر مزید زیادہ راہ لے کر دوبارہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن آپ غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو کہا اقرا پڑھیے۔ یہ جبریل امین تھے، جبریل امین آپ کے پاس غار حرا میں تشریف لائے اور آتے ہی کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اور واقعی لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو باطل پرست شک کرتے۔ اگر پہلے ہی سے آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو یہ اہل باطل جو ہے یہ شک کرتے، تو آپ کے بارے میں پھر طرح طرح کی باتیں بناتے۔ تو آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اصل میں آپ کو جو لکھنا پڑھنا اور یہ تعلیم کا جو سارا سلسلہ آپ کا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، قرآن بھی سکھایا، یاد بھی کرایا، دین بھی سکھایا، وحی کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے آداب، طریقے، سب کچھ جو ہے اللہ نے آپ کو براہ راست خود سکھایا۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو فرمایا کہ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، جبریل امین نے مجھے پکڑ لیا اور خوب اچھی طرح دبایا، بھینچا، دبایا، یہاں تک کہ میری قوت جواب دینے لگی۔ اپنے ساتھ لگا کر خوب اچھی طرح آپ کو دبایا، فرمایا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جو ہے وہ جواب دینے لگی۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا اور اس قدر زور سے آپ کو دبایا کہ فرمایا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ دیا اور پھر تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ خوب انہوں نے دوبارہ آپ کو پکڑا اور خوب اچھی طرح جو ہے وہ آپ کو بھینچا، دبایا، اور یہ جو دبانا تھا یہ پہلی 2 دفعہ سے زیادہ تھا۔ اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات سورہ علق کی، بعض روایتوں میں 3 کا ذکر ہوا ہے لیکن بعض روایتوں میں 5 کا ذکر، کل 5 آیات آپ پر اس وقت نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اقرا پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب یہ وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، بہت زیادہ آپ ڈر گئے، سہم گئے، گھبرا گئے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں یہ وحی جو ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سمجھدار، دانشمند تھی اور بہت زیادہ
خدمت گزار تھیں، اور دیکھیے کہ جب آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو انہوں نے فوراً چادر اڑا دی۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں گھبرائے ہیں، کیوں پریشان، کچھ نہیں سوال کیا۔ اور یہی کیفیت، یہی بات ہے جو ماہرین نفسیات نے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان گھبرایا ہوا ہو تو اس کو تھوڑا سا وقت دو کہ وہ سنبھل جائے، پھر اس سے پوچھو۔ یہ نہیں کہ وہ پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور آپ فوراً اس سے جو ہے وہ سوالات کرنے شروع کر دو اور جو ہے اس سے پوچھو کہ تو ہوا کیا ہے بتاؤ۔ نہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں پوچھا آپ سے، آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ وہ جو آپ کی خوف والی حالت تھی وہ دور ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح میں غار حرا میں تھا، تو وہاں ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اور مطلب جو آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا، آپ نے بتایا کہ اسی طرح ایک مخلوق میرے پاس آئی اور اس نے آ کے مجھے کہا اقرا پڑھو، وہ ساری کیفیت آپ نے بتائی، اور ساتھ ہی کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ کو جانتی تھیں، آپ کے کردار کو جانتی تھیں، اور ان کو پتہ تھا کہ آپ جیسے عظیم کردار کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بے کس درماندہ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو فقیر مفلس محتاج تنگ دست لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے سلسلے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں آپ ان میں مدد کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں آپ اس میں مدد کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ایک طرف تو تسلی دی، اطمینان دلایا، آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی حیران تھیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، لیکن آپ کے بارے میں پہلے ان کو پتہ تھا، ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے، سن چکی تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، جب آپ کی گھبراہٹ چلی گئی تو آپ کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئے۔ یہ ورقہ بن نوفل جو ہے انہوں نے دور جاہلیت میں عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت جو دین تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے عبرانی زبان کو، اور عبرانی میں حسب توفیق جو ہے یہ انجیل لکھا کرتے تھے۔ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ یبن اخی اسمع من ابن اخیک، کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، یبن عمی، اے میرے چچا زاد، اے میرے چچا زاد، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے ذرا سنیے، اپنے بھتیجے سے ذرا سنیے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو ورقہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ساری چیزیں بیان فرما دی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے، اور وہ جو وحی آئی تھی وہ بھی بتا دی۔
ورقہ بن نوفل نے جب آپ کی یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے، ناموس سے مراد وحی لانے والا فرشتہ، یہ وہی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش آپ کی نبوت اور کے زمانے میں جوان اور تندرست ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ورقہ نے یہ باتیں کی تو آپ نے پوچھا کہ او مخرجیہ ہوں، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے، مکہ سے باہر کر دیں گے، مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، نعم، ہاں، جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام لے کے آیا ہے جس طرح کا آپ لائے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، عودیہ، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور کہا کہ اگر مجھے آپ کا زمانہ مل گیا نبوت اور رسالت والا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ تو ورقہ بن نوفل پھر زیادہ دیر زندہ نہ رہے، کچھ ہی وقت کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بھی وقتی طور پر رک گیا۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے، معنی یہ کہ وہ جنتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا لا تسبوا ورقہ، ورقہ کو گالی نہ دو، ورقہ کو برا بلا نہ کہو، فإنی رأیت لہ جنتا او جنتین، میں نے ورقہ کے لیے ایک یا دو باغ دیکھے۔ یہ ورقہ بن نوفل کی اسی بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اگرچہ آپ کا یہ دور نہیں پایا لیکن آپ کی تصدیق کر دی، جو کہا نا کاش میں اس وقت زندہ ہوں، جوان ہوں تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں، تو یہ گویا آپ کی تصدیق کی انہوں نے۔ امام طبری رحمہ اللہ، امام بغوی، امام ابن قانع اور ابن سکن رحمہ اللہ نے ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شمار کیا ہے، ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شمار کیے، اس وجہ سے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور ورقہ کے سامنے آپ نے اپنی ساری صورتحال بیان کی تو ورقہ نے آپ کی تصدیق کی۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو بتا دیا کہ اسی طرح آپ سے دشمنی کی جائے گی، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو یہ جو قوم کا نکالنا جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی تعجب کی بات اور بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ تو امام شاعری رحمہ اللہ نے دوسری روایت بھی ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا لَتُكَذَّبَنَّ، آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ اور جب ورقہ نے یہ کہا آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ ورقہ نے کہا وَلَتُؤْذَيَنَّ، آپ کو تکلیفیں بھی دی جائیں گی۔
آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ورقہ نے کہا وَلَا تُخْرَجَنَّ، آپ کو نکالا بھی جائے گا مکہ سے۔ جب یہ کہا تو پھر آپ نے ورقہ سے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، مجھے نکال دیں گے، مجھے نکال دیں گے؟ تو اصل میں یہ اس لیے تھا کہ مکہ مکرمہ کی جدائی آپ کے لیے بہت مشکل تھی اور بڑی گراں تھی، اور ایسے ہی ہوا ہجرت کے موقع پر بھی جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا واللہ انکی لخیر ارض اللہ الی اللہ واحب ارض اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، کہ تو اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، سب سے محبوب جگہ ہے اور سب سے بہترین جگہ ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو اس طرح یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے۔ اب یہ بعض روایتوں میں آیا ہے لیکن وہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بھی جو ہے وہ امام زہری رحمہ اللہ کی جو بلاغات ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آپ جو ہے وہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ آپ قریب ہو گئے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ رکا آپ انتہائی پریشان ہوئے۔ اچھا، یہ وحی کا سلسلہ جو رکا یہ کتنے عرصے کے لیے رکا اس کی کوئی وضاحت کسی حدیث کے اندر تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے کہا کہ یہ جو وحی رکی، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو وحی رکنے کا وقفہ ہے یہ 3 سال کی مدت ہے۔ بعد نے 2.5 سال بیان کی ہے، بعد نے اس مدت کو کم ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ایک روایت ملتی ہے انہوں نے 40 دن کا ذکر کیا ہے کہ 40 دن کے لیے وحی رک گئی، موقوف ہو گئی۔ تو بعد نے اس سے بھی کم دن بیان کیے کہ بس صرف چند دن کے لیے ہی وحی رکی تھی۔ تو 3 سال کی مدت بعض نے بیان کی، بعض نے 2.5 سال کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں 40 دن کا ذکر ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں اس سے بھی کم دن تھے۔ اچھا، یہ جو وحی رکی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وحی کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ وہ جب چاہے وحی نازل کرے اور جب چاہے وحی روک دے، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، سرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ درجہ بدرجہ آپ کی طرف وحی نازل ہوئی اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں ساری ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی، نہیں۔ اور قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ تو ہوا ہی بتدریج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات ایک ہی دفعہ میں دے دی، وہ تورات کی ساری تختیاں، اسی طرح انجیل، اسی طرح زبور۔ لیکن قرآن مجید بیک وقت نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اوقات میں وحی کے ذریعے سے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ تو یہ نبوت کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ بدرجہ شروع کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، پہلے خلوت کا مرحلہ آیا، پھر سچے خوابوں کا مرحلہ آیا، پھر آپ پر یہ پہلی وحی نازل، پھر وحی رک گئی، پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل کی گئی، کچھ عرصے کے لیے وحی موقوف ہو گئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پھر غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں، یہ جو وحی کا وقفہ ہوا اس وقفے میں آپ غار حرا میں جاتے تھے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر وقت گزارا، بلکہ شاید 1 مہینے کا ذکر ہے، 1 مہینہ غار حرا میں آپ نے گزارا۔ اور پھر غار حرا سے آپ واپس نیچے کو اترے، آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آپ نے سنی۔
آپ نے فرمایا کہ میں نے دائیں جانب دیکھا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے، فرمایا کہ میں نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو پہلے میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جبریل امین۔ اور اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ آسمان اور زمین کے درمیان جالس علی کرسی بین السماء والارض، ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں تخت کا ذکر بھی آتا ہے، کرسی پر بیٹھے تھے یا تخت پر بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ میں اتنا گھبرا گیا اور اتنا مرعوب ہو گیا ہوں، جبریل امین کو دیکھ کر ان کی دہشت اور ایسی ہیبت آپ پر طاری ہوئی، حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ اب اسی کیفیت میں گھبرائے ہوئے آپ گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور ساتھ ہی کہا وصبوا علی ماء باردا، ٹھنڈا پانی مجھ پر ڈالو، ٹھنڈا پانی مجھ پر ڈالو تاکہ میری یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ بس اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ 7 آیات ہیں سورہ مدثر کی جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس کو بیان کیا گیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، یعنی اب آرام کو چھوڑ دیجیے، اب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے، اب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اب آپ کے آرام کا وقت چلا گیا۔ تو یہی وہ اٹھنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحی کے بعد، کہ پھر ساری زندگی آپ نے اسی محنت اور اسی تگ و دو میں گزار دی۔ فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی کبریائی اور بیان کیجیے۔ معنی یہ کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اس کا حکم بھی سب سے بڑھ کر ہے، آپ بھی اسی کو بڑا سمجھیے۔ اس کی کبریائی کے ڈنکے بجا دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید کہا گیا کہ آپ نے اب ہر لحاظ سے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، اپنے لباس کی پاکیزگی، اپنے جسم کی پاکیزگی، یعنی ظاہری حالت جو ہے، ظاہری پاکیزگی جو ہے، طہارت، یہ انسان کے باطن کی عکاس ہوتی ہے، اور انسان کے باطن کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے ظاہری طور پر بھی طہارت اختیار کرنی ہے اپنے لباس میں، اپنے جسم میں، اپنے کپڑوں میں، اور اس ظاہری طہارت میں یہ اللہ کی نافرمانیاں، گناہ اور جتنے اس قسم کے کام ہیں سب کو آپ چھوڑ دیجیے۔ والرجز فاہجر، ناپاکی سے دور رہیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، یعنی بتوں کو چھوڑ دیجیے، الرجز سے مراد بت ہیں۔ تو یہ بت بھی ایک ناپاکی ہے، ایک گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو،
بتوں کی گندگی سے بچو. یہ شرک، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتے ہیں، شرک انسان کو پلید کر دیتا ہے. ولا تمنن تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے. یعنی لوگوں کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ آپ لوگوں سے زیادہ حاصل کریں، زیادہ مال مل جائے. جی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے. اس میں اشارہ کیا گیا کہ اب تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ آپ کو ستائیں گے، لیکن آپ تو پھر اس کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے مختلف وحی آپ پر نازل ہوتی رہی. سورہ مزمل کا بھی نزول ہوا اور دیگر جو وحی آپ پر نازل. یہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس کی مختلف کیفیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا رسول بھیج کر، یعنی فرشتے کو بھیج کر. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پھر جو چاہے وحی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پھر اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وحی کی جو مختلف کیفیتیں ہیں ان میں سے ایک سچے خواب ہے. لکھیے وحی کی مختلف کیفیتیں. نمبر 1 سچے خواب. سچے خواب انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں. تو اس سے جو بیداری کے عالم میں وحی آئی اس سے 6 مہینے پہلے خواب کے ذریعے وحی کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں خواب کے ذریعے سے آپ پر وحی کی گئی. مثلا آپ نے جو حدیبیہ کے موقع پر آپ نکلے تھے وہ خواب ہی تھا آپ کا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یعنی بعد میں بھی مختلف اوقات میں خواب کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل ہو. تو انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں. رؤیا الانبیاء وحیون، سچے خواب. دوسرے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی، الہام کیا جاتا. جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجتا اور وہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈالتے. جب کوئی ایسی بات دل میں ڈالی جاتی تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے آپ کے دل میں. یہ بھی باقاعدہ طور پر وحی کی ایک کیفیت تھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے. ایک تو یہ وحی کی کیفیت. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جبریل امین کسی آدمی کی صورت میں آتے. جبریل امین کسی آدمی کی صورت میں آتے اور آپ کو وحی آ کر سناتے اور آپ اس کو یاد کر لیتے. تو اس صورت میں اکثر اوقات جبریل امین دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے. اور یہ وہ صورت تھی جس میں صحابہ بھی دیکھ لیتے. جب ایک انسان کی شکل میں آتے تو صحابہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے. حدیث جبریل مشہور ہے نا، جبریل امین آئے اور سفید صاف ستھرا لباس پہنا ہوا اور سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، اور آ کے آپ کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ گئے جی، اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں کے اوپر رکھ دیے اور آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیے.
آپ نے بعد میں صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انہ جبریل جاء یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی گھنٹی کی آواز کی مانند آتی، گھنٹی کی آواز کی مانند وحی نازل ہوتی۔ یہ جو صورت تھی یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتی، اور ایسے موقع پر آپ کی پیشانی جو ہے وہ اس پر پسینہ آ جاتا، پسینے سے بھر جاتی، اور یہ کیفیت ہوتی کہ اتنا بوجھ اور اتنا وزن محسوس ہوتا کہ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی زمین پر، یہ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اور اگر کسی صحابی کی ران کے اوپر آپ نے اپنی ران رکھی ہوتی تو صحابی کو ایسے محسوس ہوتا جیسے ان کی ران جو ہے وہ کچلی جا رہی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر آپ کی جو ٹانگ تھی وہ میری ران کے اوپر تھی، تو مجھ پر اتنا زبردست بوجھ آیا کہ مجھے یوں لگا کہ میری ران کچلی جائے گی، میں ڈر گیا۔ یہ سب وحی کا بوجھ تھا۔ پانچویں کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے اور وہ آپ پر اللہ کے حکم کے مطابق وحی کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دے کر بھیجا ہوتا۔ اچھا، ایسا 2 دفعہ ہوا ہے جبریل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پہ دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ آسمانوں پر دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ زمین پر دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ زمین پر دیکھا ہے، ایک مرتبہ آسمان پر دیکھا ہے۔ جو آسمان پہ دیکھا اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور جو زمین پہ دیکھا ہے اصلی حالت میں اس کا ذکر سورہ تکویر میں 30ویں پارے میں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ سورہ تکویر، سورۃ التکویر، اذا الشمس کوورت۔ تو 2 دفعہ یہ موقع آیا جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے کا۔ چھٹی کیفیت جو وحی کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے ہم کلام ہوا، بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ۔ ایسا معراج کے موقع پر ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نماز فرض کی گئی، اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ اچھا، یہاں ہم ذکر کریں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یہ دوسری وحی کے آ جانے کے بعد جب باقاعدہ طور پر آپ کی یہ ذمہ داری ڈال دی گئی، اور پھر اس کے بعد بھی جو وحی نازل ہوئی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے، تو آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اولین مسلمان، سابقون اولون، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے بتایا، اور پھر ان کو بعد میں آپ نے دعوت بھی دی، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، آپ کی تصدیق کی بغیر کسی جھجک کے۔
اور بغیر کسی سوچ بچار کے شش و پنج کے فوراً آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حدیث میں آیا نا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک گھر کی جو موتی کا ہوگا، اور ایسا گھر ہوگا کہ لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ کوئی ہوگی۔ تو یہاں امام سہیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا نا لا صخب فیہ ولا نصب، کہ اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو اصل میں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے خوشی خوشی آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس موقع پر آپ کو ان کے ساتھ آواز بلند تک کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دیکھیں نا، کوئی اپنی بیوی کو کوئی بات کہے اور بیوی آگے سے کوئی بات کرے، شوہر پھر اونچی آواز سے کہے کہ نہیں اس طرح ہے اس طرح ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میری، ایسا موقع ہی نہیں آیا، ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ نہ آپ کو آواز بلند کرنی پڑی، نہ تکرار کرنی پڑی، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے کہ آپ نے بار بار ان کو سمجھایا ہو، بتایا ہو، قائل کیا ہو، نہیں، جو ہی آپ نے جو ہی دعوت دی فوراً انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد جو اسلام قبول کرنے والے ہیں سب سے پہلے آزاد مردوں میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی سیدہ خدیجہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے علی الاطلاق وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، آپ ہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں مسلمان ہونے والے، اور ویسے تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو متبنہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا ہے، تو آپ یہ آزاد کردہ غلاموں میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما ہیں، اور پھر اس کے بعد غلاموں کے اندر جو مسلمان ہونے والے سب سے پہلے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا یہ ہوا کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ یہاں کچھ اور بھی ہیں اولین مسلمان، تھوڑا سا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب افراد ہیں۔ اور یہ جو سارا مرحلہ ہے نا آپ کی دعوت اور تبلیغ کا، جس میں یہ لوگ مسلمان ہوئے اولین مسلمان، یہ 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال کا خفیہ دعوت کا عرصہ ہے، یہ 3 سال آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ خفیہ دعوت دینی ہے، خفیہ طور پر آپ انفرادی طور پر لوگوں سے ملتے، ان کو بتاتے، ان کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، شرک سے روکتے، توحید کی تلقین فرماتے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی، سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، اور سب سے پہلے نماز انہوں نے سیکھی سب سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا بھی کی، یہ اعزازات ان کو حاصل ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں
آپ کی صاحبزادیاں ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کون نام بتائے گا؟ کتنی بیٹیاں تھیں آپ کی؟ نام بتائیں۔ زینب، رقیہ، جی فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے اپنی ان بیٹیوں کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی بلا جھجک چاروں کی چاروں بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ آپ کی چاروں بیٹیاں بھی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ اچھا کوئی بتائے گا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ماشاءاللہ، عبداللہ نام تھا اور کنیت ابو بکر تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب تو صدیق تھا، ایک لقب عتیق تھا۔ عتیق اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا ان کو انت عتیق اللہ من النار، کہ تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو، جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو۔ اور یہ بھی کہ صدیق اس لیے کہ معراج کے سے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی جب مشرکین نے آ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو اس وقت سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اچھا یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو پہلے نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر جب وہ مسلمان ہوئے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتنی محبت اور دوستی تھی اور اس قدر یہ تعلق پھر بڑھتا چلا گیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا کہ روزانہ ملاقات ہوتی تھی، روزانہ تقریباً۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر میں تشریف نہ لائے ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان چند لوگوں میں سے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی پاک دامن تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے شرک سے، بت پرستی سے اور شراب نوشی سے کنارہ کش رہتے تھے، علیحدگی اختیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن اسحاق رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، میں تمہیں حق کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی قسم یقیناً یہ حق ہے، ابو بکر میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ان الفاظ میں آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، پھر ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر، نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ آگے لوگوں کو بھی دعوت دینی شروع کر دی۔ یہاں ایک بڑی تعداد ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، اور پھر جو صحابہ اسلام قبول کرتے غلام ہوتے یا ایسی لونیاں تھیں جو مسلمان ہو گئیں اور مشرکین ان کو تکلیفیں دیتے تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں 10 سال کے تھے اور انہوں نے بھی جب آپ نے ان کو دعوت دی
اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ اور ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا منتخب دین ہے، یہ وہ دین ہے جس کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اور یہی دین دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، کہنے لگے کہ آپ نے یہ ایسی بات بتائی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے والد سے مشورہ نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی۔ آپ چاہتے تھے کہ اپنی اس دعوت کو خفیہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا، علی تم غور و فکر کرو، اگر تم ابھی اسلام قبول نہیں کر رہے تو اس کا کسی سے مشورہ نہ کرو، اس معاملے کو پوشیدہ ہی رکھو۔ رات گزری، اگلے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت جو تھی اس کو روشن کر دیا، ان کا شرح صدر کر دیا۔ تو اگلے روز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، والد تو تھے نا ابو طالب، والدہ تھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف یہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور ان کی وفات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی تھی۔ اچھا جی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے، اور ان کے بعد اولین مسلمانوں میں جو نام آتا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ کا نام اروا تھا، اور ان کی جو نانی تھیں ان کا نام ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، حقیقی پھوپھی تھیں۔ ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ولادت تھی یہ واقع فیل کے 6 سال بعد، واقع فیل یعنی عام الفیل کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا نام عفان تھا، عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عفان بن ابی العاص۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انتہائی ممتاز تھے، اور خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ما زنیت ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی جاہلیت میں، نہ اسلام میں، نہ کبھی چوری کی ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی گانے گائے، ولا تغنیت ولا تمنیت منذ اسلمت، اور نہ مجھے کوئی بری تمنا ہوئی۔ اور کبھی بھی دائیں ہاتھ سے اپنے صدر کو نہیں چھوا، اپنی شرمگاہ کو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایک دن یہ
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، ان کو دعوت دی، اسلام کا تعارف کروایا، تو اسی وقت ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو ہے، ان کے قبول اسلام کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ کپڑے کے تاجر تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ کے بازار میں تھا، تو وہاں ایک راہب جو ہے، پادری، اپنے چرچ میں، گرجے میں کہہ رہا تھا کہ حرم میں رہنے والے کسی آدمی کا پتہ کرو، کوئی آدمی یہاں ہے جو حرم میں رہتا ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے. تو سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں اس سے ملا، میں نے اسے بتایا کہ میں اہل حرم میں سے ہوں. تو اس نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگا کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ حل ظہر احمد، کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت دی تھی وہ آپ کے نام احمد کے ذریعے سے دی، جیسا کہ محمد کے ذریعے سے بھی دی، لیکن احمد کے ذریعے سے بھی دی، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا احمد کون؟ تو اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو اس نے بتایا کہ ان کا ظہور اسی مہینے میں ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، حرم سے ظاہر ہوں گے اور ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے. تو اگر ان کا ظہور ہو جائے تو بلا تاخیر ان پر ایمان لے آنا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. میں جلدی سے واپس مکہ میں آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے، ان پر ایمان لائے ہیں. کہتے ہیں میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ساتھ ہی کہا تم بھی میرے ساتھ چلو اور ان کی پیروی اختیار کرو. وہ حق کی دعوت دیتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پھر طلحہ بن عبید اللہ نے یہ راہب والا واقعہ سنایا. تو اسی وقت پھر بلا تردد گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر پھر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے. اولین مسلمانوں میں ایک نام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ 4 یا 6 افراد کے بعد مسلمان ہوئے تھے، بلکہ یہ تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کوئی اور فرد مسلمان نہیں ہوا، 7 دن تک میں ہی تیسرا مسلمان تھا. اصل میں یہ انہوں نے اپنی معلومات کے حساب سے کہا، ورنہ سیدہ خدیجہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں آمینہ بنت وہب بنو زہرہ سے تھیں، اور سعد رضی اللہ عنہ بھی بنو زہرہ سے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میں ایک انتہائی تاریک جگہ پر ہوں اور مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اچانک ایک چاند طلوع ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور میں نے دیکھا کہ سیدنا زید بن حارثہ، علی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ پہلے ہی اس کی روشنی تک پہنچ چکے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کب آئے؟ تو انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے. کہتے ہیں پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو اجیاد کی گھاٹیوں میں میں آپ سے ملا، اجیاد کی گھاٹیوں میں میں آپ سے ملا،
اور میں نے آپ سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا اور پھر مجھ سے پوچھا تم یہ گواہی دیتے ہو اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے ہیں میں نے فوراً یہ گواہی دے دی۔ تو جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے 12ویں شخص تھے، سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول، بمشکل ان کی عمر 16 سال تھی، 16 سال۔ اور یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا گھر وقف کر دیا۔ دار ارقم انہی کا گھر تھا جو سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ خفیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت دیتے تھے، صحابہ آتے، آپ ان کو دین سکھاتے۔ دار ارقم انہی کا گھر تھا، یہ سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا۔ صفا پہاڑی کے پاس یہ گھر تھا، دار ارقم۔ اس کو بعد میں دارالاسلام بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ایک گھر دیا تھا۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ یہ اسی کے بدلے میں دیا تھا کہ ان کا گھر مکہ میں، دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ نے کس طرح اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دی، اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنا دی، اور کتنے سخت ترین حالات تھے، خفیہ دعوت تھی، تصور بھی نہیں کیا جا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے گھر کو وقف کر دیا۔ اچھا، اس دار ارقم کو مرکز بنانے میں بڑی حکمتیں تھیں، یعنی یہ ایسا خفیہ مرکز تھا کہ مشرکین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی مسلمانوں کا مرکز ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو اس کے مختلف اسباب تھے، ایک سبب تو یہ تھا کہ سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، خفیہ طور پر مسلمان ہوئے۔ مشرکین کو، کافروں کو اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے اور ان کے گھر میں اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، یہ بنو ہاشم کا مخالف قبیلہ تھا۔ تو مشرکین مکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالف قبیلے کو، آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو بنو مخزوم بنو ہاشم ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مشرکین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اپنے دشمن قبیلے کے فرد کے گھر کو مرکز بنائیں گے۔ دوسری بات، سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ ابھی 16 سال کے تھے، تو ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ آپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کسی بڑی عمر کے کسی آدمی کے گھر کو اپنا مرکز بنائیں گے اور وہاں اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو دار ارقم کو آپ نے مرکز بنایا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 16 سال تھی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زید بن عمر بن نفیل جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ توحید پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، موحدین میں سے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے سعید بن زید، 10 مبشرہ میں سے ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور ان کی جو اہلیہ تھی فاطمہ بنت خطاب جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، یہ بھی مسلمان ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں ان دونوں میاں بیوی کا بڑا اہم کردار ہے، جو آگے چل کر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو یہ سعید بن زید جو ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھی لگتے تھے، بہنوئی بھی تھے۔
چچا زاد بھی تھے، اور ان کی اپنی ایک بہن تھی عاتقہ بنت زید، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اولین مسلمانوں میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور جو اللہ کے پسندیدہ ترین ناموں میں سے ایک نام عبد الرحمن ہے، آپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ 10 سال چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور ان کے قبول اسلام میں بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ انہی کی ترغیب پر یہ مسلمان ہوئے، اور جس نے بھی اسلام قبول کرنا ہوتا تھا پھر دار ارقم میں آ جاتا تھا، وہاں اکٹھے ہوتے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اولین مسلمانوں میں، ان کا بھی بڑا اہم نام ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ کوئی نام بتائے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ؟ جی ماشاءاللہ، عامر، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، زادک اللہ علما وعملا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی باتیں ہیں صحابہ کے بارے میں۔ آج کل تو ہماری نوجوان نسل کو کھلاڑیوں کا اور دوسری چیزوں کا ان کا بڑا پتہ ہے، بڑے نام آتے ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں بالکل ناواقف ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ کا نام عامر تھا۔ اچھا، یہ جراح کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح کون تھے؟ یہ ان کے دادا تھے، اور عرب کے ہاں یہ بھی تھا کہ دادا کی طرف بھی نسبت کی جاتی، جیسے آپ نے کہا نا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہ نسبت ان کے دادا کی، تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ایسے بہترین مسلمان ثابت ہوئے کہ آپ نے ان کو اپنی امت کا امین قرار دیا۔ ان لکل امت امینا وان امیننا ایتها الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح۔ اولین مسلمانوں میں ایک بڑا اہم نام سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے مخالفین تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی اولادوں کو مسلمان بنا دیا۔ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں دعوت کے لیے، ابھی دار ارقم مرکز نہیں بنا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک بڑا اہم نام ہے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 3 سال کے عرصے میں دعوت چل رہی تھی آپ مختلف لوگوں کو، اور اس کے نتیجے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دعوت کا کام کر رہے تھے، اور پھر جیسے جیسے جو مسلمان ہوتا ہے آہستہ آہستہ اپنے تعلقات کی بنا پر اٹھتے بیٹھتے لوگ اسلام کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی، یہ نوجوان تھے اور اپنے والدین کے انتہائی لاڈلے تھے۔ ان کی والدہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ سب سے قیمتی لباس میرے بیٹے کا ہونا چاہیے، اور سب سے اعلیٰ خوشبو میرے بیٹے کی ہونی چاہیے، اور اتنی ان کی خدمت کرتی تھی کہ یعنی بڑے ناز و نعم کے اندر یہ پلے تھے، جہاں سے گزرتے پتہ چلتا خوشبو سے مصعب گزرے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے پنیر، اعلیٰ خوراک ان کی والدہ ان کے سرانے تیار رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں منقول ہے کہ آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو لمبے بالوں، عمدہ اور باریک لباس اور ناز و نعم میں مصعب بن عمیر سے بڑھ کر ہو۔ تو دار ارقم میں مسلمان ہوئے، والدین کے خوف سے انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو ان کی قوم کو جا کے بتایا، سارے ان سے ناراض ہو گئے، ان کو قید کر دیا۔ ان کو پھر موقع ملا تو پھر یہ قید سے نکل بھاگے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے
سب کچھ چھن گیا اور اتنی زہد کی زندگی، سادگی کی زندگی اختیار کی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر آ گئے۔ ان کے بدن پر چمڑے کا پیوند لگی ایک چادر تھی جس پر چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے رونا شروع کر دیا کہ پہلے کس قدر ناز و نعم میں تھے اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن اسلام کی خاطر ہر چیز کی قربانیاں دیں۔ آپ کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا کہ پہلے کس قدر ناز و نعم میں یہ زندگی گزار رہے تھے اور اب دیکھو ان کی کیا حالت ہے۔ ایک نام ہے سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کا، اولین مسلمانوں میں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن حارث، یعنی عبیدہ بن حارث، ابو سلمہ ارقم بن ابی ارقم اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے آئے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو انہوں نے چاروں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ابو عبیدہ بن حارث، ابو سلمہ ارقم بن ابی ارقم اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے، ان کا بھی ایک خاص نام ہے ان لوگوں میں جو زمانے جاہلیت میں کبھی شراب کے قریب بھی نہیں گئے تھے اور انتہائی پاکیزگی کی زندگی گزاری۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھائی تھے قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، صائب بن مظعون، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک نام آتا ہے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ تھے کہ ان کو عدوی کہا جاتا تھا، ان کو عدوی کہا جاتا تھا۔ تو عدوی ان کو اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ تھا بنو عدی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد نے ان کو اپنا لے پالک بنایا ہوا تھا، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو عنزی۔ اسی طرح سیدنا ابو صبرہ بن ابو روحم رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، برہ بنت عبد المطلب، گویا آپ کے پھوپھی ذات تھے، یہ بھی مسلمان ہوئے، سیدنا ابو صبرہ بن ابو روحم۔ اسی طرح سیدنا حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور یہ ابتدائی دنوں میں ہی مسلمان ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدنا علی آپ کی دائیں جانب نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو طالب نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور ان کی دوسری جانب کھڑے ہو جاؤ۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور خود بھی اس طرف مائل تھے۔ وہ تو اپنی قوم کا ڈر تھا کہ میری قوم مجھے عار نہ دلائے، اس لیے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک خواب بیان کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ان کو ایک خواب آیا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
ایک بہت بڑی اور گہری خندق ہے جس میں آگ جل رہی اور میں کنارے پہ کھڑا ہوں. میرا جو والد ہے سعید بن عاص وہ مجھے اس میں دھکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے کمر سے پکڑ لیا اور آگ میں گرنے سے بچا لیا. کہتے یہ خواب دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ سچا خواب ہے. تو میری سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, ان کو میں نے اپنا خواب بتایا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, ان کی پیروی اختیار کر لو, جہنم میں گرنے سے بچ جاؤ گے, اور تمہارا والد اس میں گرنے والا ہے. ان کا والد کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے. ان کی والدہ جو تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب. امیمہ حمزہ, امیمہ بنت عبد المطلب. تو عبداللہ بن جاحش ان کے بھائی ابو احمد عبد بن جاحش, اسی طرح ان کے ایک بھائی عبید اللہ بن جاحش, اور ان کی بہنیں زینب بنت جاحش یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی بعد میں ام المومنین. اسی طرح ام حبیبہ بنت جاحش, ایک تو تھی نا ام حبیبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, وہ کس کی بیٹی تھی ام حبیبہ؟ جی ام حبیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بھی تھی ام حبیبہ, کس کی بیٹی تھی؟ جی ڈر کیوں رہے ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان. تو یہ تھیں ام حبیبہ بنت جاحش, یہ صحابیاں ہیں. اسی طرح ان کی بہن حمنہ بنت جاحش, یہ سب مسلمان ہو گئے, اولین مسلمانوں میں شامل ہیں. اچھا ان کے جو بھائی عبید اللہ تھے نا یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے, اور یہ عبید اللہ کی بیوی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان. عبید اللہ بن جاحش کی بیوی تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان. تو ان کے مرتد ہونے کے بعد پھر علیحدگی ہو گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ہوئی. سیدنا مطلب بن ازہر اور ان کے بھائی طلیب, یہ بھی اولین مسلمانوں میں سے. مطلب بن ازہر, ازہر, اور ان کے بھائی طلیب, طلیب بن ازہر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اولین مسلمانوں میں سے. حذیل قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ان کو ابن ام عبد بھی کہتے ہیں, ام عبد ان کی والدہ کا نام تھا. تو یہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مشرکین سے بچتے ہوئے اس طرف آ گئے جس طرف میں بکریاں چرا رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان تمہارے پاس دودھ ہے تو ہمیں پلاؤ. کہنے لگے میں تو ایک چرواہا ہوں, مجھے دودھ دونے کا اختیار نہیں ہے, میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں, میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی دودھ کی عمر کو نہ پہنچی ہو, دودھ نہ دیتی ہو؟ تو کہتے میں نے ریوڑ میں سے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کر دی, آپ نے اسے باندھا اور جو ہی آپ نے اس کے تھن کو چھوا اور کوئی دعا پڑھی تو اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک گہرا پتھر لے کے آئے, آپ نے اس میں دودھ دوہا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا پیو. پہلے ان کو پینے کے لیے دیا, پھر آپ نے مجھے پینے کے لیے دیا, آخر میں خود پیا. پھر تھنوں سے کہا کہ سکڑ جاؤ, تو وہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یہ جو کلام آپ سناتے ہیں مجھے بھی سنائیں, مجھے بھی سکھائیں.
آپ نے فرمایا کہ تم ایک بڑے باصلاحیت نوجوان ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے براہ راست، پھر مسلمان بھی ہوئے، براہ راست 70 صورتیں کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ براہ راست 70 صورتیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ تو آپ کے بعد سب سے پہلے علی الاعلان قرآن پڑھنے کی سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ سے قریش نے ان کو بڑے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنایا۔ اسی طرح اولین مسلمانوں میں سیدنا عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ اسماء بنت سلامہ، یہ بھی مسلمان ہوئی۔ تو یہ جو سیدنا عیاش رضی اللہ عنہ تھے، یہ اپنی والدہ کی طرف سے ابو جہل کے بھائی تھے۔ سیدنا عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ والدہ کی طرف سے ابو جہل کے بھائی تھے۔ اولین مسلمانوں میں سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حاتب بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل۔ حاتب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح ان کے بھائی حطاب، حاتب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، اور اسی طرح حطاب بن حارث انہی کے بھائی ہیں، اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار۔ حطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار، اور اسی طرح معمر بن حارث انہی کے تیسرے بھائی ہیں، معمر بن حارث۔ یہ تینوں بھائی ہیں، حاتب، حطاب اور معمر، انہوں نے اسلام قبول کی۔ اسی طرح اولین مسلمانوں میں سیدنا سلید بن عمر اور ان کے بھائی سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سکران رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ انہی کی بیوی تھی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا۔ تو سکران رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اسی طرح سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہیں جو بدر میں پہلے شہید ہیں، یعنی بدر کے موقع پہ شہادت کا اعزاز جنہوں نے حاصل کیا، بدر کے موقع پہ شہید ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بعض صحابہ ہیں، سیدنا مسعود بن ربیع القاری، قارہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا اس لیے ان کو القاری کہتے ہیں۔ واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا عاقل، سیدنا عامر، خالد، ایاس، یہ چاروں بھائی ہیں۔ ان کے والد تھے ابو بکیر بن عبد یالی۔ عاقل، خالد، ایاس اور عامر رضی اللہ عنہم۔ یہ جو عاقل رضی اللہ عنہ تھے نا، عاقل بن ابی بکیر، ان کا نام تھا غافل جب انہوں نے اسلام قبول کیا، غافل، تو آپ نے بدل کر عاقل رکھ دیا۔ تو آپ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کا نام درست نہیں ہے، اس کا معنی درست نہیں ہے، تو آپ نام تبدیل فرماتے۔ سیدنا یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ، سیدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا، اسلام کی سب سے پہلی وہ خاتون جن کو شہید کیا گیا۔ ان کے بیٹے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ،
اسی طرح سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام ایمن، یہ ام ایمن وہی ہیں جنہوں نے آپ کو گود کھلایا تھا، آپ نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، سیدہ لبابہ بنت حارث، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح سیدہ نہدیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اولین مسلمان ہیں اور ان صحابہ کا یہ اعزاز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا، وہ واقعہ ہم اس کا اشارہ کرتے ہیں، معروف ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو وحی کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرا لگا دیے گئے۔ اب جن بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات، ضرور کوئی زمین میں واقعہ رونما ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا ایک جگہ آپ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نخلہ کے مقام پر، تو انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان کا ذکر کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو یہ عرصہ ہے 3 سال کا خفیہ دعوت کا عرصہ ہے، جس میں مختلف لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت بڑھتی چلی گئی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ علانیہ دعوت شروع کیجیے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم علانیہ دعوت جو ہے وہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وضاحت، کوئی سوال، کوئی بات جو رہ گئی ہو؟